سارے فروعی مسائل ہیں، اصولی طور پر ہم سب ایک ہیں. اصل میں یہ بات ہے جس کو میں نے ہائی لائٹ کرنا ہے. جب تک اصول کے اوپر بات نہیں ہوتی نا، اصول کہتے ہیں فقہ ٹرم ہے عقائد کو، اور فروع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرزا جہلمی نے یہ بات کہی تھی کہ اصول فقہ کے ٹرم میں عقائد کو کہا جاتا ہے. تو میں نے کہا چلو چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیتے ہیں کیا ان کی یہ بات درست ہے یا غلط ہے. میں نے جو سوال کیا وہ یہ ہے، ایک شخص اپنے آپ کو قرآن و حدیث کا ماہر سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ فقہ کے ٹرم میں اصول کہتے ہیں عقائد کو. کیا ایسا شخص قرآن و حدیث کا ماہر ہے؟ تو اس نے مجھے کیا دیا، کہا اگر کوئی شخص اپنے آپ کو قرآن و حدیث کا ماہر سمجھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ فقہ کے ٹرم میں اصول عقائد کو کہتے ہیں تو یہ بات علمی طور پر غلط ہے. فقہ اور عقائد دو مختلف شعبے ہیں. فقہ یہ اسلامی قانون اور عملی عبادات سے متعلق ہے، جس میں اصول فقہ وہ قواعد ہے جو شرعی مسائل کو استنباط کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے قیاس، اجماع وغیرہ. عقائد یہ ایمان سے متعلق مسائل ہے، جیسے اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قیامت کا عقیدہ. اصول فقہ کے اصطلاحی معنوں میں عقائد کو نہیں کہا جاتا، بلکہ یہ وہ قواعد و ضوابط ہے جن کے ذریعے اسلامی احکام کو استنباط کیا جاتا ہے. عقائد کا تعلق ایمان سے ہے اور یہ فقہ سے مختلف موضوع ہے. اگر کوئی شخص اس بنیادی فرق کو نہیں سمجھتا تو اس کا فہم قرآن و حدیث کا ماہر ہونے کے دعوے کے مطابق نہیں ہو سکتا. قرآن و حدیث کا ماہر وہ شخص ہوتا ہے جو اسلامی علوم کے مختلف شاخوں کو اچھی طرح سمجھتا ہو، بشمول فقہ، عقائد اور دیگر اہم موضوعات. اس لیے اس شخص کا دعویٰ کہ وہ قرآن و حدیث کا ماہر ہے اس کے علم کی سطح پر سوال اٹھاتا ہے. تو مرزا کے علمیت کا اندازہ چیٹ جی پی ٹی نے بھی بتا دیا کہ وہ واقعی ماہر ہے یا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.